حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي هو الحسين بن علي. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيبي خیال
کے اکبر کا ہم خیال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتے رہے جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، حیات موت کے سائے کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا حیات موت کے سائے کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شبیر، قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شبیر، خدا کے لہجے میں اکثر کلام کہتا ہے، حسین حر کو علیہ خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کہتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، حسین صبر ہے ایثار ہے محبت ہے، حسین عشق کے مضمون کی عبارت ہے، حسین رحمت للعالمین پہ رحمت ہے، حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت ہے، جہاں میں آپ چاہے مجربین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین
جو کائنات میں رکھتا ہے عرش ناز نظر، جو چشم غیظ سے کر دے جہاں کو زیر و زبر، حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر، حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر، کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے صغیر بیٹے کو غازی بنا کہیں تبسم اصغر کہیں حسن ہے حسین، کہیں پہ غازی کہیں آپ سے پنجتن ہے حسین، کہیں اکیلا کہیں خود میں انجمن ہے حسین، کہیں اکیلا کہیں خود میں انجمن ہے حسین، مثال حیدر کرار سو شکن ہے حسین، مثال حیدر کرار سو شکن ہے حسین، ہر ایک محاذ پہ غالب دکھائی دیتا ہے حسین تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے حسین تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے، حسین تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے، حسین خالق خاک شفا مسیحا بھی، حسین فیض کا دریا ہے اور پیاسا بھی، حسین مظہر رب ہے خدا کا بندہ بھی، حسین مظہر رب ہے خدا کا بندہ بھی، حسین لاکھوں پہ بھاری رہا اکیلا بھی، حسین لاکھوں پہ بھاری رہا اکیلا بھی، حسین نے ابو طالب کے جانشین طرح الٹ کے رکھ دیا میدان آستی، حسین نے ابو طالب کے جانشین کی طرح الٹ کے رکھ دیا میدان آستی، میدان آستی، غریب ایسا کہ غربت نثار ہو جس پر، شہید ایسا شہادت نثار ہو جس پر ذہین ایسا ذہانت نثار ہو جس پر، امام ایسا امامت نثار ہو جس پر، امام ایسا امامت نثار ہو جس پر، نظام دین و شریعت کی لاج رکھتا ہے حسین آپ بھی خدا کا مزاج انا پرست غریبوں کا چارہ ساز حسین، وقار آل محمد نبی کا ناز حسین، قسم خدا کی خدا ہونے کا جواب حسین، کہو یہ میر تکلم میری نماز حسین، کہو یہ میر تکلم میری نماز حسین، نبی سے پوچھ لو کیا مرتبہ حسین کا ہے، یہ کائنات خدا کی خدا حسین،
برب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المطلوبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم. اللهم صل على محمد. أذان الرحمن قد یقیناً یہ بداری مجالس یہ ہم سب کے لیے ذریعہ حیات ذریعہ تعارف اور یقیناً یہی باعث نجات ہے کیونکہ یہ آباداری یہ مجلسیں یہ اس منشور اور منصوب الہی کی یاد ہے جو پروردگار عالم نے جناب اسماعیل کی قربانی کے بدلے بعنوان ذبح عظیم قرار دیا. پر حقیقت یہی ہے جب تک عظیم ہستیاں نہ ہوں تب تک اس ذبح عظیم کی مصداق اور نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے اس عظیم مشن میں اس عظیم قربانی میں ایسا نہیں ہے فقط کچھ ذوات مقدسہ شامل نہیں ہوں. اس مشن کی عظمت اس قربانی کی اہمیت اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے اس قربانی کا تذکرہ اس شہادت کا بیان روز اول سے رکھا جب جناب آدم کی خدمت ہوئی اور جناب آدم کو کچھ کلمات تعلیم کیے گئے کہ آپ ان کلمات کے ذریعے اپنے رب سے استغفار و مغفرتیں کر سکتے ہیں مطالبات کر سکتے ہیں دعائیں کر سکتے ہیں. ان کلمات میں جب مولا حسین کا نام آیا جناب آدم نے جناب جبرائیل سے کہا جبرائیل آخر یہ حسین کے نام میں کیا وجہ ہے جب یہ نام زبان سے ادا ہوتا ہے دل مضطرب ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی یہ فقط جناب امام حسین کی بات نہیں ہے بلکہ تاریخ گواہ ہے. تمام انبیاء ما سبق جب بھی سرزمین کربلا سے گزرے تو انہیں کسی نہ کسی امتحان مبتلا کیا گیا اور ہر ایک نے جب اپنے اس امتحان مبتلا ہونے کے اسباب اور علل پوچھے جواب یہی ملا کہ اس سرزمین پر آخری نبی کا نواسہ شہید کیا جائے گا. برس تمام نبیوں نے سن لیا. اب میں اتنا کہنا چاہوں گا آدم ہوں یا دیگر انبیاء ہوں ان سب کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین کا نام سنتے تھے دل مضطرب ہو جاتا تھا آنکھیں نم ہو جاتی تھی. میں اتنا سمجھ سکا اگر دل پاک ہو فکر پاک ہو نگاہیں پاک ہوں تو فقط نام حسین رونے کے لیے کافی ہے. لفظ حسین دل کو مضطرب کر دے گا اگر دل میں طہارت پائی جائے. اور شاید یہی وجہ ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں انہی کے دلوں میں یہ محبت پائی جاتی ہے. جن کے دل پاک ہوتے ہیں انہی کے دلوں میں یہ غم کی کیفیت یہ حزن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. مگر یاد رکھیے گا اس کیفیت کا پیدا ہو جانا فقط ایسا نہیں ہے کہ اسی جہان میں فائدہ پہنچائے گا. معصوم فرماتے ہیں وہ دل کی جو ہمارے جد کی مصیبت پہ دنیا میں رنجیدہ ہوتا ہے وہ روز محشر مردہ نہیں رہے گا وہاں وہ خوشحال رہے گا. عزیزان گرامی یہ وہ عظیم مشن تھا. ظاہر سی بات ہے اس کی اتنی اہمیت اور عظمت ہے تو پھر اس کی تیاری بھی ہر ایک نے کی ہے. اس کے لیے آمادہ بھی ہر ایک نے اپنے آپ کو کیا ہے. کوئی اس سے جتنے بھی پاک نفوس تھے وہ سب اس میں شریک رہنا چاہتے تھے کیونکہ مسئلہ ذبح عظیم کا تھا. میں عرض کر چکا ہوں شاید کسی موقع پر واضح کر دینا چاہوں گا ایسے افراد جو عظیم مرتبے پر فائز ہوں وہی ذبح عظیم کے مصداق ہوں گے. عظمت کی سند کون دے گا؟ یہ عظیم ہے اس کا سرٹیفکیٹ کون ایشو کرے گا؟ کون بتائے کہ یہ عظیم ہے کہ عظیم نہیں ہے؟ ہم جیسے لوگ گنہگار زبانیں اپنے اپنے فکر و نظر کے اعتبار سے لوگوں کے متعلق سندیں دے دیا کرتی ہیں القابات سے نواز دیا کرتی ہیں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کیسے کیسے لقب سے نواز دیا جاتا ہے ولو اس لفظ کا اس شخصیت سے کوئی مطابقت بھی نہ پائی جاتی ہو
رابطہ بھی نہ ہو، اور القاب بہرحال نواز دیے جاتے ہیں کہ ہم جیسے گنہگار لوگ اپنے خیالات سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہاں عظمت کا فیصلہ ہم جیسوں کے دیے ہوئے القاب کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، عظمت کا فیصلہ زبان معصوم سے نکلے ہوئے فکروں کی بنیاد پہ ہوگا۔ اور اگر زبان معصوم سے نکلے ہوئے فکروں کی تحقیق کی جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے تو میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ مولا حسین عظیم مشن پہ جا رہے تھے، ذبح عظیم کے مصداق بننے والے تھے، جتنے ساتھ رہیں وہ سب عظمت کے بلند ترین درجوں پر فائز رہنے والے ہوں۔ شاید یہی وجہ رہی جب مولا حسین چلنے لگے مدینے سے تو عرض کیا تھا میرے ساتھ وہ شیعہ ہیں جو ہمارے ہمراہ ہیں، مکے آ گئے۔ مکے میں تاریخ گواہ ہے، مولا حسین 28 رجب کو چلے ہیں مدینے سے، 3 شعبان کو مکے پہنچ گئے، 3 شعبان سے لے کر کے 8 ذی الحجہ تک مولا حسین مکے میں قیام کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سوالات ہوتے ہیں آخر مولا نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ ضمنی بات ہے، عرض کر دوں، وطن تھا ان کا، رہتے زیادہ محفوظ رہتے، مگر جن لوگوں کو مشن پروردگار کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وطن میں رہتے تو محفوظ رہتے، مگر جو منشور الہی کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ انقلاب لانا تھا عالمی سطح پر اور قیامت تک کے لیے اس انقلاب کو باقی رکھنا تھا، ایک شہر میں یہ تحریک محدود نہ رہ جائے، اس لیے ضروری تھا کہ وطن سے نکلا جائے۔ اور اس کی دلیل اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بھی مل جائے گی، جب مولا حسین چلنے لگے تو بعض افراد نے مشورہ دیا حضور اگر جا ہی رہے ہیں تو پھر ایسے راستوں سے گزریے جو عام راستے نہیں ہیں، جن پر عام لوگ نہیں چلتے ہیں، اس مخفی راستوں پہ جائیے تاکہ حکومت کے افراد کو خبر نہ ہونے پائے۔ مولا حسین نے منع کر دیا، کہا نہیں، میں ان عام شاہراہوں سے جاؤں گا جس راستے سے سب گزرتے ہیں۔ یہ جملہ یہ بتا رہا تھا ہم حکومت کے ڈر سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ اللہ کی مشیت کی بنیاد پہ جا رہے ہیں۔ خوف سے جانے والے چھپ کے جائیں، ہم تو منشاء الہی کے مطابق نکل رہے ہیں، لہذا ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم ان راستوں سے چلے جہاں سے پیغام عام ہو سکے۔ اور شاید اس لیے انتخاب تھا کہ جب عام راستوں سے گزریں گے، جہاں سے گزریں گے حسین کی مظلومیت آشکار ہوگی، ظالم حاکم کا ظلم آشکار ہو جائے گا اور دنیا جان جائے کہ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ جب انکار دنیا سمجھے گی تو غور کرے گی آخر وجہ کیا تھی، لباس رسول نے انکار کیوں کر دیا۔ فیضان محترم، تو مرحلہ یہ تھا کہ عظیم مشن تھا، ذبح عظیم کا مصداق بننا تھا، لہذا صداقت کے اس کمال پر ہر انسان کو ہونا چاہیے تھا جہاں کوئی شک و شبہ نہ پایا جائے، جہاں کوئی تصور نہ ہو کہ ذات کہیں کمزوری نظر آئے۔ اس لیے جب مکے سے چلنے لگے تو تاریخ کہتی ہے بہت سے افراد ساتھ ہو گئے تھے، ایک لشکر ساتھ ہو گیا تھا، اور مولا حسین جانتے تھے کیونکہ ذبح عظیم کا مصداق بننا ہے، لہذا اس معیار سے کم کوئی ایک بھی ساتھ چلا گیا تو مصداق میں کمی آ جائے گی۔ لوگ آتے رہے، امام حسین نے مختلف مقامات پہ ٹھہر کر کے یہ واضح کیا، دیکھو ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، ہم قربان ہونے جا رہے ہیں۔ ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے سننے والوں سے، یہ وہ افراد تھے جو اس نیت کے ساتھ ساتھ چلے کہ امام حسین ہیں، جناب عباس ہیں، علی اکبر ہیں، ہاشمی گھرانے کے جوان ہیں، جنگ تو فتح ہو ہی جائے گی، ملک پہ قبضہ ہو ہی جائے گا تو ہمیں مال غنیمت مل جائے گا۔ جو لوگ مال کی محبت میں امام کے ساتھ چلے تھے وہ چند قدم بھی امام کے ساتھ نہیں چل سکے۔ کربلا قیامت تک کے لیے ہمیں پیغام دے رہی ہے، اگر امام کے ساتھ چلنا ہے تو خالص محبت امام میں چلو، دنیا کی محبت کے ساتھ چلو گے تو چند قدم چلنا مشکل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ رہی جو لوگ دوسری محبتیں لے کے ساتھ چلے وہ راستے میں الگ ہوتے چلے گئے۔ میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، امام حسین آج کے دور کے اعتبار سے کہہ دوں، ہر جگہ مجمع کو فلٹر کرتے چلے جا رہے تھے، انہیں الگ کرتے جا رہے تھے۔ دیکھو یہاں خالص افراد کو چلنا ہے، یہاں زیادہ بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ شاید مولا حسین بتانا چاہتے تھے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے جب خالص اور مخلص افراد کو لے کے چلنا ہو تو مجمع نہیں جاتا، مخلص بندے چنے جاتے۔ شاید اسی لیے جب
ہوا تھا تو رسول خدا مجمع لے کے نہیں گئے تھے، ایسے خالص سچے لے گئے تھے جن کی صداقت پہ گواہی قرآن دے چکا ہو۔ یہ مسئلہ اخلاص کا تھا، خلوص کا تھا، اور امام حسین نے اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں جا رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اور اچھائی کا حکم دینا چاہتا ہوں، برائی سے منع کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو آشکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان دو سیرتوں کو زندہ کرنے کا مشن لے کر کے چلنے والے مولا حسین نے بتا دیا کہ میرے اجداد کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب مشن خالص ہو تو افراد بھی خالص ہونے چاہیے، جب مقصد خالص ہو تو ساتھ چلنے والے بھی خالص ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھیں اسی وجہ سے جب چلنے لگے بہت سے افراد آتے رہے، خطبے دیتے رہے، لوگ جاتے رہے، میں اپنی منزل سے قریب ہونا چاہوں گا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جس میں اب بھی بہت سے ایسے افراد آ گئے جو کچھ حد تک تو محبت کے کمال پر فائز تھے۔ اس 7 محرم سے بھوکے پیاسے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یہ بات عرض کر دینا چاہوں گا وضاحت کے لیے۔ 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا ہے، بلکہ 7 محرم کو ختم ہو گیا۔ اب یہ بات بہرحال قابل غور ہے، جس دن سے پانی بند ہوا ہے اس دن سے کم اس قافلے کے جو بزرگ رہے ہوں گے انہوں نے شاید دن بھر کے پانی نہ پیا ہوگا، کہ پانی تو ملنے والا نہیں ہے، بچے پیاسے نہ رہ جائے، لہذا بڑوں نے پانی بہرحال کم پر ہی گزارا کیا ہوگا۔ یقیناً یہی وجہ رہی ہوگی کہ 7 محرم کو جب پانی ختم ہوا ہوگا اس وقت بڑے بہت پیاسے ہو چکے ہوں گے، ایسے پیاسے ہو چکے ہوں گے اب ان کے اندر ظاہری جسمانی اعتبار سے بہت داغ و طاقت نہ رہ جائے، مگر کیونکہ مشن بڑا عظیم تھا، مقصد بڑا بلند تھا، حوصلہ تھا جو چلنے کی طاقت دے رہا تھا، وہ حوصلے کی بنیاد پر لوگ اپنے وجود کو سنبھالے ہوئے تھے کہ یقیناً ہمارا مشن بڑا عظیم ہے۔ کہ عزیزو یہ اس سیرت کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا، وہ منزل آ گئی، آخری وہ شب آ گئی جہاں آخری مرتبہ امام حسین نے پھر اپنے تمام تر ساتھیوں میں سے خالص افراد کو چھانٹنا شروع کیا، انہیں الگ کرنا شروع کیا۔ اب مگر یہاں کیونکہ اتنے دن زحمتیں اٹھا چکے تھے، اس کا مطلب محبت تو تھی، لہٰذا امام نے جنت دینے کا وعدہ بھی کر دیا، بیعت بھی اٹھا لی، مگر ہاں اب یہاں پر قابل غور یہ بات تھی، بعض روایتیں کہتی ہیں اس رات بھی کچھ لوگ اٹھ کر کے چلے گئے۔ میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شاید ان کے مقدر میں شہادت کا رتبہ نہیں تھا، اتنے دن ساتھ رہنے کے باوجود ذرا سا زندہ رہنے کی خواہش نے رتبہ شہادت پر فائز ہونے سے روک دیا، اور وہ لوگ وہاں سے چلے آئے، مجھے نہیں خبر، مگر ہاں کچھ وہ افراد بھی تھے جنہوں نے ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا مولا جئیں گے تو آپ کے ساتھ جئیں گے، مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے۔ شاید وہ ہمیں بتانا چاہتے تھے آقا آپ کے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو زندگی کیسی، آپ کے بغیر تو ویسے ہی ہماری موت ہو جائے گی۔ یہ وہ درجہ کمال کی خالص محبت ہے کہ جہاں کہتے ہیں کہ ایسا عشق جیسا ایک مچھلی کو پانی سے ہوتا ہے، مولا اگر نکال دیا تو بچیں گے کہاں، پھر آپ سے جدا ہو کے رہے کیسے۔ جب اس منزل پہ امام نے دیکھ لیا، بالکل جانچ لیا، امتحان لے لیا، آزما لیا، اب امام معصوم سند دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ہماری آپ کی زبان کی سند نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں جیسے چاہنے والے مجھے ملے ایسے چاہنے والے کسی کو۔ یہ تھی وہ سند جو اس بات کی سند ہو گئی کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں جو شب عاشور امام حسین کے ساتھ ثابت قدم ہیں، جن لوگوں نے تمام مصیبتوں میں امام کا ساتھ دینے کا محکم ارادہ کر لیا ہے، جب اس عظیم درجے پر فائز ہو گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کے یہاں سے جو باتیں صادر ہوں گی، اب یہ جو باتیں کہہ دیں گے وہ اتنی معتبر ہوں گی کہ اس کا انکار کرنا ممکن، بلکہ یوں کہہ دوں یہ اس عظیم مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں کہ اب یہاں بیٹھے بیٹھے آخرت میں اپنا مکان دیکھنے کے لائق ہو گئے ہیں، نگاہوں سے پردے ہٹ چکے ہیں۔ مولا حسین نے سب کو اپنا
دیا. یہ تھا وہ عشق کی معراج کا مرحلہ کہ جہاں پہنچ کر کے زمین پہ رہ کے لوگوں نے اپنا آخرت کا مکان دیکھ لیا. یہ سننے والوں کو میں سننا چاہوں گا، یہ ہے عشق حسینی کا کمال کہ انسان اگر خالص عاشق حسین ہو جائے نگاہوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں. پھر اس چیز کا ذائقہ بھی یہیں سے مل گیا جس کا ذائقہ دنیا بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ جس نے چکھا وہ چلا گیا اور جس نے چکھا نہیں بتا نہیں سکتا. قسم خدا کی یہ فیض کربلا ہے کہ جہاں سے کسی بزرگ نے نہیں، کسی بہت جوان بہادر شجاع نے نہیں، اس خاندان کے ایک 13 برس کے نونہال نے بتا دیا. جب پوچھا مولا حسین نے قاسم تمہاری نگاہوں میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا احلا من العسل. کہ عزیزو میں عرض کر چکا ہوں خدمت میں، مشن عظیم ہے، ذبح عظیم کا مصداق بننا ہے، لہذا ہر ایک شرکت چاہتا تھا. شرکت کے عنوان سے اگر آپ غور فرمائیں تو نبی رحمت کی نیابت کے طور پر مولا حسین من نیت کے مصداق ہو کر کے حاضر تھے نانا کے دین کو بچانے کے لیے. حیدر کرار کی نیابت میں غازی عباس موجود تھے ثانی حیدر ہو کر کے. شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی نیابت میں ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ موجود تھی. کہ عزیزو آقا حسین آپ محسوس کریں مولا حسین کا وہ لاڈلا نوجوان، اگر میں کہوں کہ امام حسین کے ساتھ ساتھ وہ قربانی پیش کرنے کے لیے اب ذرا اندازہ لگا لیں آپ اس کیفیت میں. لوگ کہتے ہیں مولا حسن، امام حسن نے اپنی زندگی میں اپنا نائب بنا دیا تھا. روایت کہتی ہے جس وقت امام حسن اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے زہر کے اثر سے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گر رہے تھے. بعض علماء نے بیان کیا جب جگر کے ٹکڑوں کو شمار کیا گیا تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم تھے. شاید یہ اشارہ تھا کربلا تو میرے دل میں بستی ہے، اس کی دلیل یہ ٹکڑے ہوں گے، اتنی سی بات نہیں ہے. روایت گواہ ہے جب تمام بچوں سے رخصت ہونے لگے جناب قاسم کی عمر اس وقت بہت کم تھی، 3 سال 4 سال کے آس پاس کی عمر بتائی جاتی ہے. کم سن تھے، بلایا ہے، سینے سے لگایا ہے، آخری موقع تھا، بازو پر ایک تعویذ باندھا ہے. اتنے کم سن تھے، باتیں کہیں نہیں ہے لکھ کے دے دی تھی اور کہا تھا بیٹا جب کوئی بہت بڑی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. لو عزادارو، اس شہزادہ کم سنی سے نوجوانی کی منزلوں کی طرف بڑھتا رہا، کبھی کہیں کوئی مصیبت کا احساس نہ ہوا. یتیم ضرور ہو گیا تھا کم سنی میں، مگر چچا نے اتنی محبت دے رکھی تھی یتیمی کا احساس نہیں ہوتا تھا. وہ موقع آ گیا کہ سرزمین کربلا پہ کاروان پہنچ گیا، روز عاشور کی منزل آ گئی، لوگ مقتل میں جانے لگے. اب یہ شہزادہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس مصیبت میں دیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی. میرا چچا نرگا یادہ میں گرا ہوا ہے، لوگ اپنی اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بار بار آتے ہیں چچا مجھے بھی اجازت دے دیجیے. مولا حسین کہتے تھے بیٹا تم اپنی ماں کی نشانی ہو، بھیا کی علامت ہو، جاؤ ماں کا سہارا ہو، ماں کے پاس رہو. کہ عزیز ہو متعدد مرتبہ اجابت طلب کرنے کے بعد جب اجابت نہ ملی تو اب فیصلہ ہوا اس سے بڑا مصیبت کا موقع نہیں آئے گا. لاؤ دیکھے تو صحیح کہ بابا نے لکھ کے دیا کیا تھا. اب جو تعویذ کھولا، تعویذ کو پڑھا، ایک طرف آنکھوں میں آنسو تھے، دوسری طرف لب پہ مسکراہٹ تھی. بابا آپ نے میری مشکل حل کر دی. میں اپنے لفظوں میں کہوں جناب قاسم نے کہا بابا آپ نے میری مشکل حل کر دی. روایت میں دوڑتے ہوئے چچا کے پاس آئے، چچا ذرا یہ نامہ پڑھ لیجئے. اب جو خط دیا ہے امام حسین نے عالم غربت میں اپنے بھائی کی تحریر دیکھی ہے. اے عزیزو محسوس کر سکو تو کر لو، اللہ نہ کرے دشمنوں میں کوئی گرفتار ہو اور وہاں اپنے عزیز یا کوئی خط پہنچ جائے. آہ بھائی کی تحریر دیکھی، دیکھ کر کیا کو بھائی کی ساری باتیں یاد آ گئی، بھیا نے کس طرح سے شرکت کی ہے سارا منظر یاد آ گیا. امام حسین نے یقیناً کہا ہوگا میرے لال قاسم تم اس وقت بھائی کی تحریر لائے ہو یا اپنی شہادت کا پروانہ لائے ہو. جو عزادارو امام حسن کی بھی شرکت ہو گئی، جناب قاسم کو امام حسن کے خط کی وجہ سے اجازت مل گئی. اب جناب قاسم کو امام حسین رخصت کر رہے ہیں. روایت
کہتی ہے ایک انفرادی انداز تھا جناب قاسم کو رخصت کرنے کا، گریبان چاک کر دیا تھا تاکہ دنیا سمجھے کہ یتیم جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یتیم قاسم کو امام حسین نے رخصت کر دیا ہے، مگر میں کیا کہوں، جناب قاسم کی مظلومیت کربلا کے شہداء کا میں یہ واحد شہید ہے، یہ منفرد شہید ہے۔ اس کی شہادت کے سلسلے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی پامال ہوئے ہیں وہ لاشیں پامال ہوئی ہیں، مگر ہائے جناب قاسم، روایت کہتی ہے جب مقتل میں پہنچے ہیں، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دی، چچا میری مدد کیوں آئی ہے؟ ادھر سے امام حسین چلے، ادھر سے جناب عباس چلے، روایت کے ٹکڑے ہیں، ادھر کا گزرنا تھا کہ گھوڑے دشمنوں کے ادھر سے ادھر، اس طرف کے گھوڑے ادھر، یہ ننھا شہزادہ جناب امام حسن کی علامت، ان کا نائب اور نمائندہ یتیم ہے امام حسن جناب قاسم کا جسم اقدس ٹکڑوں ٹکڑوں نصیب ہو گیا۔ گھوڑوں کا گزرنا اللہ جانے کیا کیفیت رہی ہوگی جب گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی ہوں گی، چچا کو پکارتے ہوں گے۔ روایت کے جملے ہیں، اب جو مولا حسین پہنچے ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ہوا کا دامن پھیلا دیا، لاش کے ٹکڑے جمع کرتے رہے۔ عجب نہیں بھائی یہ حسن کی یاد آتی ہو۔ لو عزیزو، روایت کے ٹکڑے سن لو، ختم کر دی میں نے گفتگو۔ یتیم حسن کا لاشا یوں اٹھا کے نہیں بلکہ ابا میں سمیٹ کر کے اب جو خیمے کے قریب آئے، میں کہاں سے الفاظ لاؤں کی بیان کر سکوں۔ آواز دی گئی، بیویوں قاسم کا لاشا آ گیا ہے۔ جناب قاسم کے لاش کی آمد کی خبر خیمے میں پہنچی، مجھے نہیں پتا ماں پہ کیا گزر گئی ہوگی، مگر لاش کا تصور انسان اگر غور کرے تو لاش کی شکل میں ہونا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیا لا کے امام حسین نے رکھا، بیویوں نے بیٹھ کر کے واہ قاسمہ واہ غربتا کا ماتم کیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ الأولي حبيبي هو الحسين بن علي، حسين حبيب الأولي حسين هو الحسين بن علي، حبيب الأولي هو الحسين بن علي، حبيب الأولي حبيبي هو الحسين بن علي، حسين حبيب الأولي حسين هو الحسين